الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا رسول عزیزان محترم اللہ تعالی آپ سب احباب دے اپنی خاص کرم نوازیاں فرمائیاں نے یا آپ اس جگہ تے تشریف لے آئے ہو چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کرا اللہ رب العزت ارشاد فرما دے ایمان والو دین وچ پورا داخل ہو یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو اے صاحبانی ایمان جنہ کلمہ پڑھ لیا ہے انہاں نال اللہ مخاطب اہل ایمان نو مخاطب ہو کے رب العزت فرما دیں ایمان والو دین وچ پوری طرح داخل ہو گئے یہ مطلب ہے کہ بعد لباری بندہ مسلمان ہوندہ ہے ایمان والا ہوندہ ہے لیکن وہ اجے پورا دین وچ نہیں آیا ہوندہ اس واسطے حکم ہے کہ دین وچ پورے آؤ سارے دین چاہو سارے دین چاہو دا مطلب ہے کہ اپنی ہر موومنٹ نو اپنی زندگی دے ایک ایک لمحے نو اونج گزارن دا ذہن بناؤ جویں رب تے رب دا حبیب چاندے نے شریعت نو اپنا جج سمجھو شریعت نو ترازو سمجھو شریعت ترکڑی ہے او دے توانو بھی پابند ہونا چاہیے میں نے بھی پابند ہونا چاہیے جدو شرع شریف نو اسی اپنا حاکم اور جج مان لوان گے جھگڑے ختم ہو جائیں یاد رکھو
دین وچ عوام نو اپنے عقل دا دخل دین دی اجازت نہیں۔ مثلا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اکثر جٹ بیٹھے ہوں دن تو آندھن بھائی میرا ذہن تے انج مندہ پہ، تو بھائی صاحب آپ دا اور میرا ذہن شرع نہیں، ساڑھے ذہن نو حضور دے لیاندے ہوئے دین دا پابند ہونا چاہیے۔ جو سرکار لے کے آئے نے، حضور فرماندے نے تواڈے چو کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک میرے لے آئے ہوئے دین دے اپنے آپ نو تابع نہ کر دے۔ تو اس دی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ ذرا یہ دے اتے چند جملے عرض کرانگا۔ اللہ تعالیٰ نے سود نو حرام قرار دیتا کہ سود حرام ہے، اور اگر آپ کلمہ پڑھ چکے ہو تو اس مسئلے وچ اپنی عقل نو دخل نہ دیو۔ شریعت دا حکم ہو گیا ہے کہ ربا یعنی سود حرام ہے، لہٰذا اگر پورے مسلمان بننا ہے تو صرف کلمہ نہ پڑھو، سود چھڑ دے۔ بھائی صاحب آپ نے سمجھ آگئی مسئلہ؟ سود پوری طرح چھوڑ دے، اور اگر آپ سود بھی کھا رہے ہو اور نمازاں بھی پڑھ رہے ہو تو تواڈیاں نمازاں اللہ دی بارگاہ وچ شرف قبولیت نہیں پا رہی۔ بھائی صاحب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک جملے باستے توجہ کرنا، بعد اوقات کچھ چیزاں سود نہیں ہوندیاں، لیکن کم علمی دی وجہ تو بندے اس نو سود سمجھ دینے۔ جڑے بندے اس چیز وچ اپنا بزنس کرتے نے انہاں نو اے مسئلے علماء کو بیٹھ کے رہنمائی لینی چاہیے دیئے کہ کیڑی شے سود ہے تے کیڑی چیز سود نہیں۔ آپ نو سمجھ آگئی کہ نہ آگئی؟ کچھ چیزاں کاروبار وچ جائز نے، کچھ چیزاں کاروبار وچ جائز ہے، تو آپ پریشان نہ ہویا کرو کہ شاید اے چیز بھی سود ہے، اے چیز بھی کاروبار ہی تاں ہے جو دے چکو جو نفع تے بندے کرنا لے لینا ہے، کیونکہ منافع باستی کر رہے ہیں۔ تو منافع کس جگہ تو لینا ہے دین تو انو دسے گا، لیکن کچھ مہربانی کر کے تسی بھی دین کو پوچھ لو۔ مسئلہ سمجھ آ گیا بھائی صاحب؟ عزیزم سود نو اللہ اور اس دے رسول نے حرام قرار دیتا ہے۔ آخری خطبہ حجت الوداع جس نو تاریخ اسلامی میں چاکھیا جاندہ ہے، جب حضور نے حج کیتی ہے اور دین مکمل کیتا ہے، اس خطبے میں جو حضور نے سود نو حرام قرار دیتا ہے واضح ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے چچا عباس، حضور دے چچا سے، انہاں دا اگر کسی وال سود ہوئے تو میں اس سود نو معاف کر۔ لہذا اگر کسی ساتھی دا کسی وال مسلمان بھائی والا سود بن گیا ہوئے تو اس نو معاف کرو۔ تو سود اللہ نال جنگ ہے۔ ایک جملہ صرف بول کے گا لنگ جانا ہے، پاکستان تے قرضہ کوئی نہیں، سود ہے۔ بھائی صاحب مسئلہ سمجھ چاہیا کہ نہ آیا؟ آندھے نہ پھلانے بندے ایسی پاکستانی بڑا قرضے کوئی نہیں، قرضہ تے جتنا لیا ہو دے نڑو باڑا سی دیتے بیٹھے ہیں، ساڑھے ہوتے سود چڑھیا ہویا۔ جے ساڑھے حکمران سود اپنے ملک وچ داخل نہ کر دے تو پاکستان مقروض نہ ہوندہ، پاکستان امیر ہوندہ۔ ساڑھیاں تے نسلہ اس گل تے لنگ گئیاں نے، ہون اے اگلا سود لین آستے پیچھو قرضے منگ دیں۔ آپ نو مسئلہ نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟
یہ جڑا قرضہ منگتے ہیں نا کدی IMF کو جاندے ہیں کدی کسی ملک کو جاندے ہیں یہ اس تو نہیں لیندے بس ساڈے ملک کی تاری کنک تھوڑی ہوئی ہے تو سان کنک لینی ہے نا وہ جڑا قرضہ لے آنے تو دا اتے سود چڑھیا وہ لانا نہیں جیس ہو جا تو نواں مڑ قرضہ لیندے ہیں باگلا سود لائی تو سود چونکہ دین نے منع کیتا سی تو اللہ جس شے نو منع کیتا ہوئے وہ دے کرنے چھ بیماری ہے حکمت اور شفائے دے اسی کی جیدے تو اللہ منع کیتا ہو نہ کیتا لیکن ساڑھے حکمرانہ نو اے چاس لگی ہے وہ اے دے تو ہٹ دے نہیں سود تے پیسے لے کے سڑکاں بنان دے دیا کھڑ دے بیکھو سی اتنا کام کر سکتے تسی دسو ساڑھے اپنے گھرنو چونہ بگنا لاؤ جیسی ملے ہی چونکہ سے کوئی سود لے کے چونہ مرا کیا کہ ساڑھا گھر کیڑا سونا ہے کام بندیاں تے نہیں کیتا وہ چونے تو بغیر رہا روے لیکن سانو سود اٹھانے دی ضرورت لیکن یہ ساڑھے بادشاہ بڑے بادشاہ تو بھائی صاحب اپنے آپ سود تو بچاؤ دوسری چیز فرمایا لا تقربوا الزنا زنا دے قریب نہ جاؤ کیونکہ دین وچ نہیں ہے سود تو بچن دا طریقہ ہے کہ حلال کھاؤ زنا تو بچن دا طریقہ ہے نکاح کرو مسئلہ سمجھ آ گیا بھائی اگر کسی دین میں داخل ہوئے ہو تو رسول اللہ فرمان دے سود دے 70 گناہ نے جڑا ساریاں تو چھوٹا ہے وہ مان اور زنا کرن دے برابر سود بھائی صاحب سود چھوڑ دے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ اب سود دا بزنس کر دیا سود دا کاروبار کر دیا انہوں دا کام ہی سود لینا جدو مالک کرم کرے تو پھر وہ کسی رنگے چوی کر دیتا ہے گھروں نکلے سود وصول کرنا بچے کھیل دے پہ ہے بعد اوقات کوئی گل کوئی جملہ دل تے چوٹ کر دیا اگے بچے کھیل دے پہ آئے تھے ایک دوجہ نو بچے کہنے لگے کہ بھائی سائیڈ تے ہو جاؤ حبیب سود خور آ رہے ہیں یہ دا منحوس سایہ ساڑھے وجود تے پہ جیا تے سانو بھی پرابلم نہ ہو جائے اے دے تو بچوں پیشہ ہو جائے سنیا تے دل وچ خیال آیا کہ حبیب تیرے بارے تے میدان کھیلن والے بچیاں نے بھی پتہ ہے کہ سود ہو رہے تیرے تو بچوں ایک ضرب تا اس گلتی لگ پھر گئے جدو سود لینا سی ادو نگد کی چیز کوئی نہ ملی ادو بکری دی ایک سری ملی بکری گھر لے کے آئے تے بیوی صاحبہ نے فرمایا بہن پکاؤ انہوں نے اس نو جدو پکا کے اگے رکھیا تے او بکری دا گوشت جڑا سی او خون اچ تبدیل ہو گیا بلڈ بڑھ گیا خون بڑھ جدو وہ ویکھیا تو ایک سویرے ضرب لگی ہے دوجی ہون لگ جدو او مالک راضی ہو جائے پھر او گناہ نہیں کرن دیندہ او دے تو بچن دے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ تو بچن دے اسباب پیدا فرما دے ایک جملہ اگر تسی یہ دینے رکھ لو تو بڑا نفع دے گا ایک نیکی بندے دکے نال بھی کرنی چاہی دی یعنی دل نہ بھی ہوئے تو دکے نال بھی نیکی کر دے وہ دا فائدہ یہ ہوندہ ہے کہ جدو زبردستی بندہ دل نہ ہوندیاں نیکی کردہ ہے تو اس نیکی دی برکت نال دوجی نیکی تے دل آپ پہ کر پاؤں ہے بندے دے اندر او ایمان دا نور پیدا ہو جاندہ ہے جڑا
پھر نیکی دی طرف مائل کر دے اور نیکی تو اسی طرح گناہ دا ایک باری گناہ بندہ کر لے تو شیطان اس بندے دے اندر دوجا گناہ کرن دی رغبت پیدا کر دے وہ اندر جاکا جو لے گیا کہ جو کر لی ان کیڑا مسئلہ کیتی رکھ کچھ نہیں مگر نیکی دا بھی یہی نظام تو اللہ تعالیٰ مہربان کرم فرمان رہا ہے وہ چھت سے جڑے تے اعلان کیتا کہ لوگو میں جنہ دا آج تک جتنا سود لیا ہے وہ اپنا آکے لے جائے اس گل وچ رمض ہے تو سمجھئے کہ نہیں بندے 60-70 سال مال کھا کے نا تو یک دم تسبیح فادے لیں دن تو اندر لے ویسے ہی توبہ کر بھائی توبہ تے تو کر لئیے جنہ دا دبائی بیٹھے ہیں انہوں نال بھی تے کچھ کرنے کہ کونوں کرو مطلب جیسی جی ہون چھڑ دیتا ہے جی وہ ہون چھڑے ہی نہ ہو جنہ دا کھات دے ہی انہوں نے بھی تے دے کو سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی یہ نہیں توبہ دا طریقہ ہے کہ جنہ کو لے آجے سود انہوں واپس کرو یہ تے واہ کام میں 50-60 سال دی عمر تک لوٹدا رہا تے پیچھے مسجد دی کمیٹی دا صدر بن بیٹھا مول مولوی تو حکم چلائے تو نہ کہ بس اگے کو آیا بھی روڑا چھوڑا کیسی جو مولوی جی کٹ چھڑے بھائی جی یہ نہیں روڑا نکلتا روڑا انج نکلتا انہوں نے کہا جنہ کرو میں آج تک سود لیا ہے آ جاؤ اور اپنا حساب کر کے لے جاؤ بندے ہوں دے گئے وہ دین دے گئے بندے ہوں دے گئے دین دے گئے شام نو گھر بیلا کوئی شے گھر میں جو کچھ آؤ دے چھڑیا جو کچھ گھر میں جو ایسی وہ سارا سسٹم دبیاں پورا ہو بیوی صاحبہ پوچھا اگے تے تسی یہ کام کر دے آؤ یہ تے سارا کام بھی چھڑے ہوئے تھے جو کچھ گھر آؤ بھی دے چھڑے آئے ہون کھانا کرو انہوں فرمایا میں مزدوری کر سکتا نکلے بعد حضرت حسن بصری بہت بڑے عالم دین انہوں دی خدمت چادر ہوئے تھے توبہ دی بیعت کہ جی میں چھڑ دیتی یار شے ان میں بیعت کرو توبہ دی بیعت کر لیا انہوں جو ورد وظیفہ دسیا اور للیا سویرے جنگل چلے گئے سارا دن نماز پڑھی شامی واپس آ گئے بیوی پوچھا کدے گیا اور فرمایا مزدوری کر انہوں فرمایا مڑ ملی ہے انہوں کہا مالک دی مزدوری کیتی ہے انہوں جیسائیں پسند کر لی تو مڑ کوئی دے چھڑے بیوی صبر آڑی ہے انہوں اکثر بیویاں صبر باڑیاں نہیں ہوندیاں مگر کچھ صبر آڑیاں نہیں ہوندیاں بندہ 40 سال عورت نو راضی کردہ رہے جیویں وہ واقعی اونج کردہ رہے ساریاں بھی گل نہیں پہ کرتا کچھ وچ ایسیاں ہوندیاں 40 سالہ بعد بی بی بندے نہ لڑ پوے تو آندھی ہے میں جدو تے تیرے گھر آیا میں سوکھ نہیں لیتی ساری تیک کے وار کلم پھیر کے ہو چلے بندہ شدہ ایران ہو جاندہ ہے میں 30 سال ہو گئے نہیں دی نوکری پر لیتا میری بھی کسی کھاتے چھڑی اس کے کوئی بھائی سمجھ آئیے کوئی نہیں اللہ اگر کچھ ایسی نیک عورتاں بھی ہوندیاں جڑیاں اعتراف کر دیاں نے کہ اسی یہ دے گھر آیا تو سانو سکھ سکھ چھوٹیاں موٹیاں گلہ تے انبیاء دیاں گھراں وچ بھی ہوندیاں چھوٹیاں موٹیاں چیزاں تے نبیاں دیاں گھراں وچ بھی ہوندیاں وہ ہر گھر وچ ہوندیاں بندہ بندہ ہی ہوندہ ہے وہ مشین نہیں ہوندہ مشین نو جتے رکھی ہوتے پہی رہی بندہ بندہ ہوندہ ہے وہ سسنا بھی ہوندہ ہے رونا بھی ہوندہ ہے راضی بھی ہونا ہوندہ ہے غصے بھی ہونا ہوندہ ہے وہ دے وچ جذبات ہوندے ہیں وہ سارے ہوندے ہیں انہوں نے پھر ریاکشن ہوندہ ہے تو یہ چیزاں گھراں میں چل دیا نہیں اور یہ زندگی دا حسن نہیں نہ تو گھبرائی دا نہیں بھائی ساڑھے گھر سے ہر ویلے لڑائی ہوندی ہے جڑے گھر لڑائی نہ ہوئے وہ بھی کوئی گھر ہوندہ ہے
گھر دا مطلب یہ ہے چھوٹیاں موٹیاں گلاں باتاں لڑائیاں کوئی روس پیا کوئی راضی ہو گیا یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزیں ہی تے گھر بنندیاں نے لہذا انہاں تو پریشان نہ ہویا کرو وہ گھر کرما والا ہوندا ہے جدے گھر وچ چھوٹی موٹی محبت والی لڑائی ہوندی ہے بھائی سمجھ آ رہی ہے نا اللہ تعالیٰ نیک عورت بھی اللہ تعالیٰ دیا نعمتیں چو ایک نعمت حضرت ابراہیم دعا مانگ دے سن ربنا حب لنا من ازواجنا و من ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اے اللہ میریاں بیویاں اور میرے بچیاں تو میریاں آنکھاں ٹھنڈیاں فرما تو اچھی عورت نیک بیوی اکھاں دی ٹھنڈک ہوندی ہے نیک اولاد بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہوندی ہے یقین کرو دنیا اتے بڑے بڑے روگ ہو پر جس مرد دی بیوی نہ چنگی ہوئے یا اولاد نہ چنگی ہوئے کنے دا نقص بڑا بڑا نقص ہوندہ ہے بندے دی زندگی اجیرن ہو جائے دنیا تے جنت اچھی عورت دا تو انہوں مل جائے تو انہوں نے صبر کیتا انہوں نے کہا ٹھیک اور نہ یہ نہیں آکھیا میں مٹی دیو تو میں اپنے حال چلی انہوں نے کہا ٹھیک تیرے نال رہا سبحان اگلے دن سویرے پھر ٹر گئے جنگل اچھ گئے تھے نفل نیت لے سارا دن نمازاں پڑھیاں نفل پڑھی شامی واپس آ یہ پھر جنہوں یادہ اور نماز دا چسکا لگ جائے وہ بھی نہیں چھڑی گل چسکے دی گل پیار دی جیڑا لگ جائے یہ نماز دا بھی نشہ ہی جنہوں یہ نشہ لگ جائے انہوں نے چرو دا بھی جسم ٹوٹتا بجدار آندہ ہے جنہ چر پڑے گل دی سمجھ نہیں ہے وہ نشہ ہی آندہ ہے نا میرا وجود ٹوٹتا ہے جب میں چھوٹا نہ مارا تھا نمازی آندہ ہے میرا بھی ٹوٹتا ہے جنہ چر میں نماز نہ پڑھا اب یقین کرو جڑا بندہ نماز دا عادی ہو جائے وہ اس سکون تے چین نہیں ہوندہ جنی دیر تک وہ نماز نہ پڑھا وہ بے چین اپسیٹ رہندا ہے یار میری فلانی نماز رہ گئی ہے تو میں دے گیا تھا میں پڑھ نہیں سکیا یار وہ میں نماز پڑھ لاں وہ بے چین ہو جائے اور دی طبیعت نو سکون تاں ہوندہ ہے جدو وہ پڑھ لیندہ ہے یہ بھی نشہ ہی اور میں تیانا شاءاللہ نشہ ہوئے تو ہی ہو جاؤ بندے نو قرآن پڑھن دا نشہ ہوئے نماز پڑھن دا نشہ ہوئے یہ نشہ ہے جڑا بندے نو اللہ دی بارگاہ وچ مقبول کر دے تو عزیزم دوسرے دن آئے تو پھر بھی جواب ہوئی دیتا کہ میں مزدوری کیتی ہے پھر مالک دے بیوی صبر کیتا سو گئے تیسرے دن آپ پھر چلے گئے تھے نماز نفل نیت لے جدو شامی آئے تے گھر بھی کھانے دی خوشبو آئی تو پوچھا بھی یہ ساڑھے گھر کھانا کہیں بھیجے ہے میں تے جدی لے کے آیا اللہ ایک جملہ ایتھے بھی یاد ہے جدو توڑے گھر وچ او چیز پکی ہوئے نا جیڑی تُسا نہ لے اندی ہوئے خدا دا نہ آئے تو پوچھا ضرور کرو ہے کدو آئی جدو تُسی منڈے موبائل نہیں لے دیتا تو نے کوئی موبائل ہے تو کیوں جا ابا ہیں جڑا پوچھتے ہی نہیں بچورا میں تے نہیں لے دیتا تو لیا کیوں وہ جدو نہیں نہ پوچھتا وچے وچ راضی ہوندہ ہے چلو چنگا چھوڑ ہو گیا کرماڑا آپ پہ موبائل نہیں بدلے وہ آپ پہ مڑ پیچھو پولیس بھی آ جاتی وہ دو آندے میں سانت پتہ ہی کوئی نہ چھوڑ موبائل بھی کسی دا لیا ہے بھئی تینوں پتا تے لگ گیا سی لیکن تو آنکھ نوکی نوکی تو ایک سبق کے ساڑھے واسطے کہ جدو او چیز گھروے چوے جڑی اسی نہیں لے آندی تو سانو سوال کرنا چاہیے ہے کہ اسا نہیں لے آندی تھی پھر کدو آئی تاکہ بعد وچ پھر خرابی پیدا یاد رکھ دے پہ اگلنا یہ کوئی ماشاء تو سرکار نے فرمایا کہ میں تے کھانا گھر لے آندہ کوئی نہیں کھانا کی دعا ہے تو بیوی صاحبہ فرمانیاں نے بھئی جنہ دی مزدوری کر دے رہے ہو نہ بھیجے آئے تے فرمان دے بھئی اور مزدوری کیتی ہوئی تھی اسی اور زیادہ دیا
میرا رب فرماندا نا والا ان شکرتم لازیدنکم، جیڑا شکر کرے میں انہوں اور بالا دینا، نہ شکری نہ کرو شکر کرو، شکر کرن نال چیزاں وچ اضافہ اور برکت ہو جائے۔ عزیزان محترم، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو اپنی بارگاہ وچوں نواز ہے۔ اللہ فرماندے میں بندے نو اتھو رزق دینا جتھوں او دا گمان بھی نہیں ہوندا میں نے اتھو بھی مل جانا۔ میرے نبی پاک سرکار ارشاد فرماندے کہ رزق بندے نو انج ڈھونڈ کے ملدا ہے جی میں موت آ جائے تے ڈھونڈ کے مل دی، جیڑا تیرے مقدر دا رزق کیوں بھی تینو انج ڈھونڈ کے تیرے کو لاوے گائے بائے۔ میرے مالک نے لکھ دی چھڑیا ہے، ایس باری سنیا ہے بھئی کنک بڑی نکلی ہے جٹاؤں تو بڑا ریٹ لگا ہے، بولے نو میں کیڑا نیب نال تعلق رکھنا کو ہوا آتے کرو چاہے تسی سمجھے ہے نیب نال انہاں کو لین دینے بجی گل پوچھ دے پین باقی نہیں نکلی ہے۔ سنیا ہے بھائی تاری جٹاں دی بڑی کنک نکلی ہے تو بڑا ریٹ لگا ہے تو بڑے جٹ رجے نے تو مڑ اے تو ان مالک نے جے ایس واری رجایا ہے تو پھر او دا شکر کی میں ادا کیتا ہے یا جے صلاح کر دے پہ او کرنے دا، چلو بھائی جے صلاح کر دے پہ او ہاں میں سنیا ہے بجے سڑا چکی آیا اس بھی دار لیا ساڑی قوم کاروباری ہو گئی ہے، شکر ہے شکر ہے ساڑی قوم کاروباری ہو گئی ہے اور میں تھے یا نہ بھئی کاروبار نہ کرے آئے وہ نہ ہوئے اٹھا لگی جائے اچھا لگی گئی ہے یہ دا مطلب ہے پڑھ سائے بندے بھی لگے گئے۔ اللہ بھائی صاحب تو اللہ نے تو انہوں نوازیا ہے مال کو تو اس دا شکر کی میں ادا کیتا تو انہوں اللہ پاک نے اتنا فضل دیتا ہے تو اڈے تے کہ لکھاں روپیاں دی گندم تو انہوں ملی ہے تو اڈے گارویچ پیسے دی ریل پہ لوگی تو کیا آپ نے پھر اپنے مالک دا شکریہ ادا کیتا ہے؟ اگر نہیں کیتا تو کتنے ایسی ناشکریاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن چیز فرمایا کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ اللہ انسان ناشکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بندے دے بارے کہ بندہ ناشکر ہے، شکر نہیں کرتا۔ ہائے 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 جیڑیاں چیزاں نیش بیتیاں انہاں دا ذکر کرتا ہے کہ میں نو چیز نہیں ملی، جیڑیاں مالک دیتیاں ہیں سو نہیں گندا۔ ایڈا ظالم ہے جیڑیاں اللہ تعالیٰ دیتیاں ہیں وہ یاد نہیں کرتا میں نواہ بھی دیتا تھا جیڑی نہیں ملی وہ آندہ فلانی شے نہیں ملی ہے بھی اس سے عورت ورگئی جیڑی 3 سالہ بعد آندھی میں جدودی آئیں سوکھ نہیں گئے یہ بندہ بھی انجے دے عزیزم اپنے رب دا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہوتے نماز پڑھے۔ اللہ فرمانے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کر کفر نہ کر انکار نہ کر شکر کر۔ تو عزیزم سود نار اللہ دا اعلان جنگ، اب سود تو بچو، سود دے بارے جو حکم ہے اس نو سمجھو اور ادھے تو بچن دی کوشش فرماؤ۔ زنا سود یہ معاشرے وچ برائی پیدا کرن دا سبب بن رہے ہیں تو بچنا دین وچ پورا داخل ہونا ہے، اپنے مال دی زکاة ادا کریا جنہاں نے گندم اٹھائیے گندم دا 20واں حصہ اشر دیو ماشاءاللہ مجاہد حسن اشر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا۔ یہ 10 آئیس تو نہیں با اعلان پہ کرنے آئے 10 آئیس تو ہیں باجی اللہ تعالیٰ یہ نجے بھی روٹی دیندہ پہ آئے تو یہ دے چھڑیے دیتا بھی دیندہ راندہ ہے کچھ نہیں ہوندہ کوئی نہیں روڑ جاندے جڑے دے چھڑے 10 آئیس تو ہے باجی اس دے چھڑے آتے ہیں تو اٹھے کوڑی بیٹھا ہے کوئی نہیں روڑ
کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایویں بس دل نو سمجھانے والی گل ہی ہوندی ہے. مالک جس حکم دی بھی پابندی دا فرمان وہ کر لینے فائدہ ہی ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ بندے نکاٹے والا کام تے آکھے ہی نہیں. اللہ تے نفع والا حکم دے دے نفع والا کام. تو عزیزم و محترم حضرات، دین وچ پوری طرح داخل ہونے دا مطلب ہے کہ جنہ چیزاں تو اللہ منع کیتا ہے انہاں تو رکو، اور جنہ دا حکم دیتا ہے وہ بھائی صاحب کرو. اگر اسی کر لواں گے تو مالک تے اوویں راضی ہو ویندا ہے. شراب نو حرام قرار دیتا گیا تیرے تے میرے دین میں، تو اس تے قریب مت جاؤ، کیونکہ یہ بھی برائی دا سبب ہے. ام الخبائث اس میں قرآن نے آکھیا، یعنی یہ خود تے برا ہے، یہ دے وچوں برائیاں آگا پیدا ہوندیاں نے. برائیاں دی ماں ہے جاڑے شراب. تو اس ام الخبائث تو بچو دے قریب بھی مت جاؤ. اے محترم حضرات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ اس وقت امیر المومنین سن اور بازار میں آ رہے ہیں مدینہ شریف. ایک نوجوان شراب بغل دبا کے جا رہا ہے. شراب ایتھ رکھی بغل ان سجن تو جا رہا ہے. حضرت عمر نے انہوں ویکھ لیا، انہیں حضرت عمر نے ویکھ لیا. حضرت عمر نے بھی پتہ لگ گیا کہ اس بغل شراب دبائی ہے، تو شرابی نے بھی پتہ لگ گیا وہ میں دبائی. ہن اوس اپنے رب اگے دعا کی، یا اللہ آج میری لاج رکھ لینا عمر ہے کہ میری توبہ سچی. یہ بڑو کوئی کیا ہوتا ہے تو یہ اسے اتنی گل کر لی. حضرت عمر کوڑ آگا تے جیڑا مالک اگے دعا کرے توبہ کر کے او دی تراد کرتا ہی نہیں میرا مالک. ایک بر صغیر دی تاریخ کو ایک بادشاہ گزریا ہے بابر، جیڑا بڑا مشہور مقولہ ہے بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیز تھے. بابر نے پانی پات دی جنگ وچ جدو دی انڈیا وچ ہندوستان نال ہندوؤں نال جنگ ہوئی تھی تو اس اللہ کے وعدہ کیتا سی یا اللہ اگر اس جنگ وچ فتح چدے میں تو میں شراب چھاڑ دے سا. پہلے شراب پیندا سی. ناممکن سی بابر دا جت جانا، لیکن اللہ پاک نے اس جنگ وچ بھی فتح عطا فرمائی کہ اس بندے توبہ کر کے دعا منگی اور میں دی قبول. جدو بندہ اندرو توبہ کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سماعت کر لے. عزیزان من میرے اللہ قرآن فرما دینا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ دعوت الدائی اذا دان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرا رب فرماتا ہے جدو بندہ میرے تو سوال کردہ ہے، میرے تو طلب کردہ ہے، میں اپنے بندے دے قریب ہو کے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. عزیزان دی وقار بندہ توبہ کرے تے سچی کرے اللہ تعالیٰ قبول فرما لئی دینے. شراب دی بوتل بغل رکھ کے بھی کوئی آکھے کہ فضل تیرے دی آس کریمہ دے اور غرور نہیں کوئی.
صدقہ یار حبیب اپنے دا تے بخش خطا جو ہوئی رب کو بخشش منگے اللہ عطا فرماتا ہے، رب کو معافی منگی اللہ عطا فرماتا ہے۔ عزیزان دی وقار نہ کسی دربار تے گیا ہے، نہ کسی مزید تے گیا ہے، بندے دل وچوں اللہ تعالیٰ تے بندے دی شارک تو ہی قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندے اتھے تے درخواست دینی ہے، اتھے ہی معافی ہو جانی، کوئی لمبے چوڑے پراسس دی ضرورت کوئی نہیں، اندر ہی تے ساری گل ہے، اتھے ہی ساری گل مک جاندی ہے، جے بندہ مکا چھڑے تے گل اتھے ہی مک جاندی ہے۔ عزیزان دی وقار اللہ اکبر، اپنے دل وچ توبہ کیتی سچی کر لئی، حضرت عمر فرما دیں کی ٹکیا ہوئی او دے منہ چوں نکل گیا، یا امیر المومنین سرکے دی بوتل اٹھائی جانا، سرکار میں سرکے دی بوتل اٹھائی جانا، ایسی شراب توبہ تو اس کر لی۔ حضرت عمر نے فرمایا لے آپ چیک کرا، اس نے بوتل پیش کی تھی، ادھرو ڈرے پہ انہوں نے کھولی چینج کر کے ناکھنا لائی تھے سنگی، اتو ڈکنا بند کر کے فرمان دینے ہاں یار یہ واقعی سرکہ ہے، وہ بندہ رون لگ۔ حضرت عمر فرمان دینے بے لیا روندہ کیوں ہے؟ عرض کرتا ہے امیر المومنین سچی بات ہے اے سرکہ نہیں شراب دی بوتل آئی، لیکن میں توبہ کر کے اپنے رب کو دعا کی دیئے، میرے رب نے میری منظور کر لئیے، روندہ ایس تو پیا بغل ہیت شراب دی بوتل رکھ کے بھی دعا کیتی ہے تے انہیں منظور کر لئیے، اگر پہلا کردہ ہوندہ تے اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہو گیا ہوندہ۔ جنہی اتنی عمر برباد ہو گئی ہے، وہ دے تو دور رہ کے، وہ دیاں رحمتہ تو دور رہ کے گزار دیتی ہے، افسوس دے وہ دیتے کیوں ایڈا کریم ہے بھئی جی بغل دے تھلے رکھ کے شراب تے توبہ کر جائیے تو مڑوی معافی عطا فرمائے۔ شرط ہے توبہ سچی ہوئے، دین پورا آن دا ذہن بنیا ہوئے، بندے دا عقیدہ ہوئے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، قطرہ ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا، رحمت دا دریا الہی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ التوبہ۔ توبہ کر جانا میں بڑا کمال ہے، پیاڑی ویچ 70 مرتبہ دعا مغنا رسول اللہ تو منقول ہے کہ آقا علیہ السلام ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ تو توبہ کر دے، حالانکہ آپ معصوم ہیں، اب انہوں سمجھ آئی کہ ایسی جڑے برے ہیں گناہ ونالسان خیال نہیں آؤں
اپنے اذکار اور وظائف وچ توبہ بھی شامل فرماؤے، بہت بڑا ذکر ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ التوبہ، مالکہ میں توبہ یا اللہ میری توبہ کرنے آرانی چاہیے۔ پتہ نہیں کس وڑے موت آ جائے، موت تو پہنا توبہ نصیب ہو جائے تو بندے تو مجھے کم بن جاندہ ہے۔ فیل تے کھل سی پرے تے اکساں دے رہے یا اللہ ہائی صحیح پر توبہ کر لیا ہی جے منظور چکر۔ اے عزیزان دی وقار سجنوں اور پیارے ہو، میاں صاحب فرما دینے رحمت دا دریا دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ اے محترم حضرات، اس مالک کوڑو بندہ جس گھڑی توبہ کر اے اسلام وچ اور دین وچ پورا داخل ہون دی شرط ہے۔ کافر کلمہ پڑھے تے داخل ہوتا ہے، مسلمان توبہ کرے تے پورا داخل ہوتا ہے۔ آپ مسئلہ نہیں سمجھے کہ سمجھ گئے؟ یعنی اگر کافر پوری طرح مسلمان ہونا چاہے گا تو اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ سان کلمہ پڑھنے دی ضرورت نہیں ہوتا، سی اگے پڑھنے ہاں ویسے بے شک پڑھو، مگر اگر تسی پورا داخل ہونا ہے تو کلمہ آگے پڑھے آجے، توبہ کر کے پورے داخل ہو دی۔ ہر وقت توبہ اور استغفار اپنی زبان تے وظیفہ رکھیا کرو۔ عزیزان محترم، آپ نو توبہ دی عادت ہو جائے تو حضور فرمانے دروازہ ہے آسمانات جڑا اس دن بند ہوندہ ہے جدو جان ایتھو تا نکل گئے۔ نہ آپ مسئلہ سمجھے ہوگا نہیں، ایتھو ایٹھا ہوئے تو باہمیں نکل دی بھی پئی ہوئے، توبہ کر لئیے تو منظور کرنے دے۔ یعنی پیرا ایتھو جان نکل گئی ہے بندے دے، پھر پیٹ ہی چاہ گئی، ایتھو آج نکل دی نا تے ناکلوں نکل دی، تو آج گلے دی ہڈی ہے نا، یہ دو ایٹھا ہوئے تے بندہ توبہ کر لگے تو نکل دیا واری بھی منظور کر لگے۔ نہ بھائیہ اور اس تو اگا ہوئے کوئی ہائے ہاتھ کوئی رہ گئی، بھائی ایٹھو جان نکلے آوے تو ایدو ایٹھا ہوئے تو منگیے تو مڑ بھی مالک راضی ہو جائے، کیونکہ وہ جڑا دروازہ ہے نا توبہ دا، وہ بند ہو دو ہونا ہے جدو قیامت آنی ہے، قیامت تائیں رب اس نو بند نہیں کرنا، وہ کھلا ہے۔ توبہ دا دروازہ کھلا ہے، وہ بند ہو دو ہونا ہے جدو قیامت آنی ہے۔ تو بھائی صاحب کیوں نہ بندہ اس کھلے دروازے جو لنگ جائے؟ اور وہ دا طریقہ ہے کہ توبہ دی کتے لکھی ہے۔ تو بھائی صاحب پیر دے آتے اپنا کسی راہ بار استاد مان کے بھی توبہ ہی کری دیئے۔ آپ رو سمجھ آئی کہ بیت بھی اصل وچ توبہ دا عہد ہوندہ ہے، وعدہ ہوندہ ہے، اور رسول اللہ بھی صحابہ اور صحابیات نو قرآن پاک دی سورہ ممتحنہ دے اندر آیت موجود ہے، سورہ ممتحنہ، اس دے اندر غالباً 17 نمبر آئے تھے، اس دے اندر اے موجود ہے کہ اے نبی اگر مومن عورتاں تو آٹے کوڑا کے بیعت کرن، اس گل تے باسی زنا نہیں کرانگیاں، چوری نہیں کرانگیاں، بہتان نہیں تراشانگیاں، تو محبوبہ فبا یہ انہاں تے انہاں اپنی بیعت کر لیا گیا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّا تے انہاں واسطے توبہ تے بخشش کی دعا کریا گیا، انہاں واسطے استغفار کریا گیا۔ تو اے بیعت تے قرآن پاک میں بھی موجود ہے، لیکن اے دا مقصد اے نہیں بجیڑا بیعت ہو جائے انہوں بے عمل ہو جانا چاہیے ہے، ان دی جنت پکی ہوگی ہے کیونکہ پیران دے ہاتھے جبان بھی پتا ہے، اے مقصد نہیں۔
پیر دا مرید ہون دا مقصد اے نہیں با ہون تن چھٹی ہو گئی ہے، اے دا مطلب ہے ہون تو پابند ہو گیا۔ مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ پیر دا بیعت ہو کے تسی چھٹی تے نہ ہو گئے، تسی پابند ہو گئے، تسی کلاس چھٹی نہیں لئی، تسی کلاس ہی داخل ہوئے۔ آپ نے مسئلہ سمجھ آیا؟ یعنی تسی کلاس چھٹی نہیں لئی بیعت ہو کے، بندے سمجھتے ہیں ہون بیعت ہو گیا تو کچھ ساڑھے کرم والے پیر بھی یہیں دے رو جیڑا بیعت ہو جائے تے کوئی شرینی چا بکرا لے لے دے ان تھا بڑا مار کے دن جا سوری دیا تین دکا لا چھڑے تینوں لوڑی نہ نماز دینا وہ آویو جو یوں دن تے مریدان بھی دکا لا چھڑے تے مریدی سے گل تے راتی رات دن میں بڑی گھر لے آئی پیران دکا لایا اور ان کوئی نہیں پتا وہ دکا لایا نہیں اور پتا نہیں گڑی جنم اگے کھلون دی ہے جنت اگے کھلون دی سمجھ آئیے تو یہ جانے من شریعت دی گڑی ہے جڑی جنت بوئے کے کھلونے دوجی نہیں کھلو سکی تو اے مطلب بے عملی نہیں، مرشد دے نال وعدہ کرن دا مطلب ہے عمل کر۔ کیسی جی اگوں حضور دے دین تے عمل کرانگے اور سرکار دے دین تے چلنا تو بھائی صاحب آپ دین دا عید کرن دا بیعت دین تے عمل کرن دے وعدے دا نام بیعت ہے اور کوئی ایک الگ مقصد نہیں ہے دا ہونتے سیاستدان بھی بیعت لیں دے نہیں ہون سیاستدان بھی بیعت لیں دے رہن ہاتھ اتاں کر کے ساڑھے نال بیعت کرو منال کھلوسو شابہ ایک ہاتھ کر کے نال کھلوتے ہیں دو میں ہاتھ کر کے بجے ایک ہاتھ کر کے نال کھلوتے ہیں دو میں ہاتھ کھڑے کر کے باج تو میں انتیں نہیں لگتا ہے جڑے ساڑھے بھی مرید ہوئے جدو بھیڑ بنی ایک ہاتھ پھدایا نے آکھنا بھائی ایک پیران کو ران دو جو چھوٹتا ہے تو چھوٹا بجو بھائی اللہ بھائی صاحب تو آج کل دی بیعت ایسی ہوتی ہانج کر کے آکھیا نے تیرے نال عمران خان کھلو مان ہانج کر کے باج گئی بھائی سمجھ آئی کہ نہ بھائی صاحب عزیزم و محترم حضرات درویشو مرشد نال بیعت کرن دا مطلب ہوندہ ہے عہد کرنا کہ اسی شرع شریف دی تواڈے کہن دے مطابق تواڈے نال رل کے پابندی کرنا تے جن دے نال پیار ہوئے جدو بندہ او دے نال وعدہ کر لے تو مڑ پیار والے وعدے آتے نبھانے نو انج دل کردا ہے مرشد نال پیار ہوندہ ہے نا مرشد نال عشق ہوندہ ہے محبت ہوندی ہے کسی شخصیت نال تو پھر او دے نال وعدہ ہوئے تو وعدہ بھی سونا ہوئے تو پھر بندے دا دل کردہ ہے بہنے یہ نبھا چھڑنا یار نال وعدہ جو کر بیٹھا تے شاءاللہ یار چنگا ہوئے جڑا وعدے بھی چنگے لے تے مڑ نبھان دی بھی توفیق ہوئی یار چنگا ہوئے تے وعدے چنگے ہون تے شاءاللہ دعاں گران مڑ اللہ نبھانے دی توفیق دے وے ایڈا اور سواد بھی کوئی نہیں وعدہ یار نال ہوئے تے راضی ہو ہوندا پیا ہوئے بندہ اپنے مرشد نو وعدے آتے وعدہ کرے کہ بھائی میں سونے ہوں نماز پڑھ ساں تے مڑ بندہ اپنے یار نال کیتا وعدہ نبھائے تے وہ راضی ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ ایک پیری مریدی ہے اور کیڑی پیری مریدی وہ ایک گلاں پرانیاں ہو گئیں چھڑ دے ہوئے ہو پیر ہوندے آئے تے دا ملنگ نال ہوندے آئے تے مڑ او گڑے دری جانے تے ڈول کٹین دے رانے تے او مڑ او نا دو دے رانا تے تریجے دے کچھرنی لینی دے پرانی گل لے اور غلط گل لے چھڑ دیو ہونے انہیں چیزاں نو چھڑ دیو فرسودہ ہو گیا اصل چیز مرشد دا کام میں قرآن و سنت عمل کروائے اور مریدہ دا کام میں قرآن و سنت عمل کروائے اس گل دے وعدے دا نام ہی پیری مریدی جیڑے بھی مرید ہو وہ تو اڈا یہی مطلب ہے بھائی صاحب اور اسی تو اڈے کو کیڑی اگرائی کرنے ہیں دس سو کدی کیتی ہے کوئی مرید آکھے بس اڈے آل پیر آیا ہے چڑی تے پیر صاحب نکلے آئے ساڑھے آل بھی کو نہیں ہو دے اسی تو بالکل ایک مرید بھی ایسا نہیں جڑا یہ آکھے بس اڈے آل پیر صاحب آیا کوئی آکھے بیا ہو تو ٹر جائی دے نہیں تے تبلیغ اسی کرنے ہیں عملے مطابق جانے ہیں تو آپ سب دی خدمت بچے گزارش ہے کہ میرا مرید نہ ہویا کرو حضور دے دین تے عمل کرو پوری طرح دین داخل
حضور دے دین تے عمل دا ذہن بناؤ، دین دا کم کرو۔ میں ہن جویں کہ تیمور پہ دس دیا بھی میں سب تو زیادہ جڑی دعا طواف دے دوران اور حضور دے روزے تے اور خانہ کعبہ دے سین وچ بیٹھ کے منگی ہے، وہی میں منگنا کہ یا اللہ میری اولاد نو دین دا خادم بنا، اور میری جتنی زندگی ہے میرے کو دین دا کم لے، مینو دین دا کم کرن دی توفیق بخش میرے مالک، مینو دین دا کم کرن دا میرے مالک ذہن بنا، میرا دین دی طرف جو ذہن ہے اس دے اندر مینو ترقی عطا فرما، مینو مال دے دولت دے جس طرح تو عثمان غنیم دیتا سی جڑا میں حضور دے دین تے خرچ کر تو جو لوگ میں دن میں دعا کرنا میرے مالک اس نو مینو دین تے لان دی توفیق عطا فرما۔ ساڈا مقصد یہ ساڈا کام یہ حضور دے دین دا کام کرو، سارے مرید جتنا ہو سکے چاہے ایک پیسہ بھی کرو، ایک ٹیڈی بھی خرچ کرو، حضور دے دین دا کام کرو۔ پیسہ نہیں خرچ کر سکتے زبان نال تبلیغ کر کے کام کرو، وہ نہیں کر سکتے اپنے محلے دی مسجد دا جھاڑو دے کے دین دا کام کرو، مسجد دی ٹوٹی خراب ہے وہ ٹھیک کروا کے دین دا کام کرو، مسجد دیاں صفحہ پرانیاں نے اگرائی کر کے وہ لیا کے دین نیت بندہ کر لے تے بھائی صاحب مالک کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لا چھڑ دینے بھیا کر لا۔ بات دی سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ تو دین دا کام کرو بھائی صاحب، ایک کلے بندے دا کام نہیں، سارا ٹبر لگاں گے تو مڑ جلدی ہو جائے گا تے چنگا ہو جائے گا تے سونا ہو جائے گا۔ جتھے جتھے رہندے ہو اپنے گلی محلے وچ پنڈ وچ وادی وچ جتھے جتھے تسی رہندے ہو جتنا کر سکدے ہو حضور دے دین دا کام کرو، اور اگر میں راضی کرنا چاہتے ہو ساڈے پیر راضی ہون تے میں لکھ کے سال بعد مہینے بعد دیتا کرو کہ جناب اسی اتنا کام دین دا کیتا ہے، اے مسجد دا کام کیتا ہے، اے مدرسے دا کیتا ہے، اتنی باری قرآن پڑھیا، اتنی باری درود پڑھیا، اتنی نماز میں او ویکھاں گا تے تانوں دعا دیں گا۔ میرے کو علم غیب کوئی نہیں، با میں تہاڈیاں نمازاں دے بارے خبر رکھنا نہیں، میں نہیں رکھتا، لیکن ایک گل ہے میرے کو علم غیب نہیں، فراست ہے جو اللہ ہر مومن نو عطا کردا ہے، فراست او دے نال کچھ اندازے ہو جاندے نے، با سیدھا پیا ٹردا ہے تے ڈنگا پیا ٹردا ہے، نہیں سمجھے گا؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ تو فراست حاصل ہوندی ہے او دے نال کچھ بندے نو اندازہ ہو جاندہ ہے کہ اے بندہ ڈنگا ٹردا پیا، اے سیدھا ٹردا، تو بھائی صاحب سیدھے ٹرو لین تے، میرے نال ٹرنا ہو تو مڑ گئے تسی ہاتھ من پھدایا ہے، میرا پھدیا ہے تو مڑ ٹرتے آؤ، تو میں یہ بیان نہ بنیرا من پھڑائی نہ رکھو، کوئی دین دا کام کرو، اتنا جی نہ کر سکتے، اتنا کر سکتے، یہ نہیں آندہ با تسی فلانا اتنا تھوڑا جا ٹرو خطے کو سائیں آپ پہ تو انہوں ڈیوٹی لا دے، دعا کرو اللہ سان عمل آڑا بنائے اور ساڑھے اتے اللہ راضی ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سنیا جنہ مرحومین دا نام اشتہار تے لکھیا سی، انہاں واسطے دعائے خیر، دعائے بخشش، مغفرت قبول فرما، انہاں جنت چالا رتبے عطا فرما۔ میرے مالک سانو سارے ہیں کہ جڑے بھائی بیمار نے انہاں صحت عطا کر، یا مولا کریم ساڑھے سارے ہیں دے ماں باپ دی بخشش، یا اللہ بے نمازی نمازی بنا، یا اللہ جو تنگ دستی انہوں نے تنگ دستی دور کر کے رزق حلال عطا کر، یا اللہ جڑے بھوکے نے انہوں نے اپنی بارگاہ بچو حلال تے فراخ روزی نصیب فرما، یا اللہ اپنے نبی دا صدقہ اپنے محبوب دا صدقہ رحمت اور کرم فرما دے، یا اللہ ساڑیاں سارے دیاں غلطیاں تے خطاماں تے گناہ جڑے ہوندے نے وہ معاف چکر اپنی رحمت دا پردہ ڈال کے ساڑی توبہ قبول فرما، مجھے گھارج کاروبار رزق مال جانے بہنا ویراما میں برکت فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔